بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے بدصورت ترین مگر اپنے وقت کے بہترین کردار، آئیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیزی کو دنیا کی بدصورت ترین خاتون کہا گیا۔ اس پر لاکھوں میمے بنائے گئے۔ اس کو یہاں تک کہا گیا کہ اتنی بدصورتی کے ساتھ جینے سے اچھا مر جاؤ، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور گریجویشن کے بعد 3 کتابیں لکھ کر لاکھوں حسن والوں کی منہ بند کر ڈالے، اور پھر وہ دنیا کی بہترین موٹیویشنل اسپیکر میں سے ایک بن گئی اور مایوس افراد کو جینے کا ڈنگ سکھانے والی بن گئی۔ اس طرح عالم اسلام کے مشہور شخصیت جاحظ بھی تھے۔ جاحظ کے بارے میں اتنا بھی کہا گیا، جتنا بدصورت تھا اتنا ہی عظیم عالم تھا۔ جاحظ کی بدصورتی کے بارے میں کہا گیا، اگر خنزیر کو دوبارہ مسح کیا جائے تو پھر بھی وہ جاحظ سے کم بدصورت ہوگا۔ کسی نے جاحظ سے پوچھا، آپ کبھی شرمندہ ہوئے؟ کہا، ہاں، ایک بار کوئی بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، میرے ساتھ آئیں۔ میں چلا گیا، وہ مجھے ایک سونار کے پاس لے گئی اور سونار کے سامنے مجھے کھڑا کر کے چلی گئی۔ میں نے سونار سے پوچھا، میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگا، یہ بوڑھی عورت مجھ سے تقاضا کر رہی تھی میں اس کو شیطان کی مورتی بنا کر دوں۔ میں نے کہا، شیطان کو دیکھا نہیں میں نے، تو وہ کہتی ہے میں لاتی ہوں، تو ویسی مورتی بنا دینا۔ پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئی اور کہا، ایسا ہوتا ہے شیطان۔ اس سب کے باوجود جاحظ علم کا پہاڑ تھا۔ علوم اسلامیہ میں جہاں بھی بلاغت کا ذکر آتا ہے، جاحظ ایک سکون کی طرح نظر آتا ہے، مگر اس نے اپنی بدصورتی کے حصول علم اور بڑا انسان بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیا۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک لیزی کی، دوسرے جاحظ۔ خوبصورتی اندر کی ہوتی ہے، دونوں ہی نے اپنے اندر کی خوبصورتی کو مرنے نہیں دیا اور دونوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔